بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حسین خواب سیاست نے دکھایا تھا ہمیں، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا۔ سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی یا سیاست دان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے جا کر مل گئے۔ ان کی نشستیں کم ہو گئی تھیں تو احتجاج کیا تو انہیں 2 نشستیں تحفے میں مزید دے دی گئیں۔ اس کے لیے پوسٹل بیلٹ کا انتخاب کیا گیا اور اس کے بعد وہ عمران خان کی حمایت میں کود پڑے اور عمر ایوب کو بطور وزیر اعظم امیدوار دینے کے لیے حمایت کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہ بھی اتفاق کر لیا کہ الیکشن شفاف نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ دونوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تحریک انصاف کو تحریک کے لیے ڈیزل مل گیا۔ جماعت اسلامی پہلے ہی تحریک انصاف کے عشق میں رسوا ہو چکی ہے اور اپنی سیٹیں جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے گنوا چکی ہے، اور نہ صرف خیبر پختونخوا سے بلکہ یہاں جو سندھ میں انہیں سیٹ ملی تھی وہ بھی کھو بیٹھی۔ مولانا فضل الرحمان کی جس طرح سے پی ٹی آئی نے عزت افزائی کی، ہر جلسے میں ان کے خلاف ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگائے جاتے رہے، ان کی ذرہ برابر توقیر نہیں رکھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ پی ٹی آئی اخلاقیات کی حدود سے گزر گئی ہے۔ اسی پی ٹی آئی کے سبب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو خیبر پختونخوا میں 1 نشست نہیں ملی، بلکہ ان کے اپنے آبائی حلقے میں انہیں 1 نشست نہیں ملی۔ شہد کی بوتل فیم علی امین گنڈاپور نے ان کو شکست دی ہے۔ اس اتحاد پر تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ موجودہ سیاسی ماحول میں تحریک انصاف نے جس طریقے سے دینی مذہبی جماعتوں کی مٹی پلید کی ہے، اس پر ہم انہیں داد دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی جماعت کے مفادات کو چھوڑ کر ایک غیر اسلامی جماعت کے مفادات کی نگرانی کرنے والے ان مذہبی رہنماؤں کو اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کو کیا کہا جائے؟ یہی کہ الیکشن پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، یعنی وہی بات کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ اس فرسودہ انتخابی نظام کے نتائج نے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ حکومت بنانے کے لیے اس وقت جو دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اور جو کچھ ڈرامے رچائے جا رہے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد مارکیٹ میں بکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اب تک ان انتخابات کی مینجمنٹ اس طرح کی جاتی تھی کہ کم سے کم ووٹ حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی جائیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کے کل ووٹ جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد کی شرح سے ان کی نشستیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جن کے ووٹ زیادہ ہیں ان کی نشستیں کم ہیں یا ہے ہی نہیں۔ اگر عوام کی حقیقی نمائندگی مطلوب ہے تو متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہونے چاہیے۔ لوگ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں، سیاسی امیدواروں کو نہیں، شخصیات کو نہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے بعد اپنے ووٹوں کی شرح کے مطابق ان کی جتنی نشستیں بنتی ہیں ان کے امیدوار نامزد کریں۔ ان میں ان کے اقلیتی اور خواتین کے نمائندوں کی شرح بھی شامل ہے، یعنی اپنے ووٹوں کی شرح کے مطابق اپنے اقلیتی اور خواتین نمائندوں کی نشستیں حاصل کر لیں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، معاشی صورتحال، اقتصادی صورتحال، لیکن پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی سب احتجاجی سیاست میں مصروف ہیں۔ اس کے نتیجے میں احتجاج ہوگا تو سیاسی ہنگامہ ہوگا، اور آئی ایم ایف پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دشمنوں نے الگ اپنی سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ صرف بھارت ہی نہیں، پاکستان کو ایران اور افغانستان سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے تازہ ترین حملوں نے یہ بتا دیا ہے۔ ایسے میں یہ اندرونی سیاسی عدم استحکام مزید آگ بھڑکائے گا۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہمارا انتخابی نظام فرسودہ ہے اور سیاستدان بے بصیرت ہیں۔ وہ اپنے مفادات کو پاکستان کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، سیاسی طور پر نابالغ ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ انتخابات میں شخص کو تسلیم نہ کرنا تو پاکستانی سیاستدانوں کی عادت ہے اور پرانا طریقہ ہے، لیکن جو کچھ 2024 کے انتخابات میں ہوا وہ نہایت انہونی اور افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں یاد کیجئے کہ 2018 کے انتخابات میں اسے کس طرح کامیابی دلوائی گئی، جہازوں میں جمع کر کے الیکٹیبلز لائے گئے۔
لیکن اس بار تحریک انصاف کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے. اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. پاکستانی سیاست جذبات یا ہمدردی اور حماقتوں کا ایک ملغوبہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی ووٹر ایسا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ پاکستانی ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے. ایک ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ پاکستانی ووٹروں کی اکثریت ووٹ نہ ڈال سکے. آپ دیکھ لیجئے، کبھی شرح 51% سے زیادہ نہیں بڑھی. ہم نے تجزیے کے طور پر کراچی کے 2024 کے انتخابات کو، قومی اسمبلی کے انتخابات کو ایک ماڈل کے طور پہ لیا ہے. ان انتخابات کے نتائج پر تحقیق کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن کی مہربانی سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا MKMP کو 9,89,418 ووٹ پڑے، یعنی 9,79,418 ووٹ پڑے اور 15 نشستیں حاصل کی. جبکہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی تحریک انصاف کے حامی امیدواروں کی تھی. انہوں نے 8,58,724 ووٹ حاصل کیے اور ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکے. اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 4,91,941 ووٹ کراچی سے حاصل کیے اور 7 نشستیں بھی حاصل کر لی. جماعت اسلامی نے 4,50,870 ووٹ کراچی سے حاصل کیے اور کوئی نشست حاصل نہیں کر سکے. تحریک لبیک پاکستان نے 2,05,469 ووٹ حاصل کیے اور انہیں کوئی نشست نہیں مل سکی. مسلم لیگ نون نے 1,20,761 ووٹ حاصل کیے اور کوئی نشست حاصل نہیں کی. عوامی نیشنل پارٹی ANP کل 6,562 ووٹ حاصل کر سکی اور کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی. کراچی میں کل رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں 90,50,245 ہیں. ان میں سے 55,27,178 ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا یا ان کو استعمال نہیں کرنے دیا گیا، جبکہ صرف 35,23,000 کے ووٹ پول کیے گئے اور جس میں سے 34,72,976 ووٹ درست قرار پائے اور 50,091 ووٹ مسترد کر دیے گئے. جس الیکشن میں آدھی سے زیادہ تعداد ووٹ نہ دے سکے، اس الیکشن کی قانونی حیثیت، اخلاقی حیثیت پر ہم کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے ترکی کا ماڈل ہے. طیب اردوان صاحب جو ہے 49% ووٹ لے کر آئے تھے، لیکن ان کو کامیاب نہیں قرار دیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ جب تک آپ 51% ووٹ حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ آپ نے دیگر امیدواروں کی بنسبت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. لیکن مجموعی طور پر آپ کو کل ووٹوں کا 51% حاصل کرنا ہوگا. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. ایک حلقے میں اگر 3 لاکھ ووٹر ہیں تو 1.5 لاکھ نے ووٹ ڈالا، اس 1.5 لاکھ میں سے جس نے 25,000 یا 30,000 ووٹ لیا وہ کامیاب قرار پا گیا، اور اس پر یہ دعویٰ کہ حلقے کے تمام لوگ اس کے حامی ہیں، جبکہ حلقے کی اکثریت اس کی مخالف ہوتی ہے. لیکن وہ چونکہ تقسیم ہوتی ہے اس لیے اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کراچی میں حلقہ بندیاں بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئیں، لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے لوگوں کے ووٹ مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں تقسیم کر دیے گئے. لوگوں کے لیے پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنا ایک دشوار عمل ہو گیا. یعنی یہ کوشش کی گئی ہے کہ دانستہ طور پر کوشش کی گئی ہے کہ لوگ جو ہے ووٹ دینے کے لیے پہنچ نہ سکے تاکہ MKM پاکستان کو جعلی ووٹوں کے ذریعے جتایا جا سکے. جہاں لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ گئے وہاں پولنگ شروع ہی نہیں کی گئی. شام کے 6 بج گئے، پولنگ نہیں شروع کی گئی. انتخابی عملہ غیر تربیت یافتہ تھا. چوکیدار، چپراسی، ان کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا. بیلٹ باکس غیر محفوظ تھے. MKMP وہ جماعت ہے جو اپنے قائد کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے. اس نے الطاف حسین کے لیے کچھ نہیں کیا. اس پارٹی کی عوام میں کوئی جڑیں ہی نہیں ہیں. جب نسلہ ٹاور گرایا جا رہا تھا MKM PTI کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹ رہی تھی، اقتدار سے الگ نہیں ہوئی. کراچی میں لوگوں کی دکانیں جسٹس گلزار کے آمرانہ فیصلوں کے نتیجے میں گرائی جا رہی تھیں. MKM جو ہے وہ مزے میں تھی PTI کے ساتھ. اب پھر اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے اسلام آباد اور پنجاب کے چکر کاٹ رہی ہے. اب ذرا کراچی کے حلقوں کے ووٹ سنیں. حلقہ 229 میں کل ووٹ جو ہے 2,32,000 اور کل ووٹ پول ہوئے 1,06,000.
حلقہ 230 میں 2,50,000 ووٹ اور ووٹ پول ہوتے ہیں 1,02,000۔ اسی طریقے سے حلقہ 231 میں 3,42,000 ووٹ اور ووٹ پول ہوتے ہیں 1,32,000۔ حلقہ 232 میں 5,94,000 ووٹ ہیں اور ووٹ پول ہوتے ہیں 2,55,000۔ حلقہ 233 میں 5,32,000 اور ووٹ پول ہوتے ہیں 2,49,000۔ اسی طریقے سے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی شرح مختلف، کہیں 6 لاکھ ووٹ ہیں، کہیں 3 لاکھ ووٹ ہیں، کہیں 2.5 لاکھ ووٹ ہیں، کہیں 1.5 لاکھ ووٹ ہیں۔ اب حلقہ 235 ہے، یہاں 1,70,000 کل ووٹ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ ایک حلقہ ایسا ہے جہاں 6 لاکھ ووٹ ہیں اور ایک حلقہ ایسا ہے کہ جہاں 1,70,000 ووٹ ہیں۔ حلقہ 236 ہے، 5,42,000 ووٹ ہیں اور ووٹ پول ہوتے ہیں 1,35,000۔ جس پارٹی کو 9,80,000 ووٹوں کے قریب سے جتوایا گیا ہے، این اے 229 میں اس کو 148 ووٹ ملے۔ این اے سے 230 اور 231 میں اس نے امیدوار ہی نہیں کھڑے کیے، اور این اے 239 میں امیدوار نہیں کھڑے کیے، اور این اے 241 سے فاروق ستار نے 494 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح این اے 243 میں 7,176 ووٹ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ کو جتوانے کے لیے خصوصی پلاننگ کی گئی، جس کے اندر عملہ الیکشن کا شامل تھا۔ ہماری تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گزارش ہے کہ کراچی کو اپنا شہر سمجھیں، اس کو ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہ سمجھیں۔ یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اقتصادی شہرگ ہے۔ یہاں سے آپ 90% ٹیکس حاصل کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو آپ مہنگی بجلی دیتے ہیں، مہنگی گیس دیتے ہیں، مہنگی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، اور ان ٹیکسوں کے بدلے میں یہاں کے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دیتے۔ ایف بی آر کا عملہ ختم کیا جائے، کم کیا جائے، کیونکہ جن جن اشیاء پر ٹیکس نافذ ہے وہ قومی خزانے میں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ خاص کر موبائل فونوں پر جو ٹیکس ہے وہ قومی خزانے میں کیوں نہیں پہنچا؟ نو منتخب اراکین پارلیمنٹ کو چاہیے کہ متناسب نمائندگی کے لیے وہ جدوجہد کریں، اور وہ اس وقت ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو جائے، کیونکہ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 80% عوام کا یہی خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، استحکام پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان پارٹی کے لیے نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہی ہیں۔ پاکستان کا استحکام ان کا مفاد نہیں ہے۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارے پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔